اے اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. واجب الاحترام معزز محترم تو مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب و دیگر علماء کرام معزز سامعین. ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. یہ جو مجموعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صبح 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں. ہاں 6 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہاں میں نے ان کی نمائندگی کی ہے اور یہ جو واسطہ ہے یہ واسطہ صرف اللہ رب العزت کے دیوے ہے اس طریقہ کار کی بنیاد پر ہے جو طریقہ کار جو کامن منیمم پروگرام ہے پوری امت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے. میں آپ لوگوں کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کی تقریر آپ کے نصائح یہ قوم آج پھر ایک مرتبہ اپنے اندر جذب کر لی. میں اپنی طرف سے اس سارے مجمع کی طرف سے ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ پوری اس قوم من حیث القوم میں پوری قوم کشمیر کی طرف سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آپ کا یہاں آنا باعث خیر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا صدر محترم نے اور انہوں نے فرمایا کہ 6 بجے سے لوگ یہاں دید و دل فرش راہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 5:15 بجے سے ہی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہیں تو ایک نہیں اور کمزور سی شخصیت تھر تھراتی شخصیت لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا جسہ نہیں دیکھتا. ڈاکٹر صاحب اس وقت دعوت و تبلیغ کے میدان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اس میں خود ان کا کوئی حصہ نہیں. ان سعادت بدول بازو نیز تان بخشت خدای بخشندہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو لاکھوں لوگ یہاں دل فرشرا بنائے بیٹھے ہیں یہ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے آپ کو عطا کی ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے جو قرآن نے آپ کو عطا کی ہے. آپ خدا سے جڑ گئے آپ رسول سے جڑ گئے آپ قرآن سے جڑ گئے. آپ نے دین قیم کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے حملوں کے
کے مقابلے میں دفاع کرنا شروع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لایا، آپ نے ڈنکے کی چوٹ ہر بات کا جواب دے دیا، تو اللہ نے آپ کو اتنی عظیم اپنے آپ کو اتنی عظمت دے دی کہ آپ ماشاء اللہ آپ انسانی ابدان کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر اب ہمارے روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے بھی ڈاکٹر یہاں ہیں، بڑے بڑے انجینئر یہاں ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں ہیں، لیکن اللہ جس کے سر پر یہ تذکرہ فضیلت رکھنا چاہتا ہے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار میں بھی آپ کو دل کی پورے خلوص سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے، مسرت الانبساط کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیش کرتے ہوئے جب تاریخ لکھے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے پیش کیا تو نام مجھ ناچیز کا آئے گا۔ ہمیں بس منتظر کاسد کماشم، وہی یوسف والی اس بوڑھی کا قصہ۔ بہرحال آسمان اب آلود ہے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور خوش قسمتی، ڈاکٹر صاحب کا ایک ننھا منا بچہ یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے ہونہار بھروا کے چکلے چکلے پار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidayn qultu summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alayh. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more valuable to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer as-salah at the stated time. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. And Usman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. It means Usman radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I had? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you as I made ruku, Subhana Rabbi Al-Azim. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I bow to you, the face in dust, Subhana Rabbi Ala. But was my fate bright or great?
Oh Allah, tell me, what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of the gangster glimmering way. Oh Allah, tell me, what did I do today? 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 तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000. तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अन तशरीफ तो अत दौरान कर गुजारिश यमन दोस्तन या बुजुर्गन का सवाल करना सिल्पी पे सोचन तम लिखित स्टेजस पे तो यूता मौका पत मिले तम हिसाब दिन डॉक्टर साहब जवाब. जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए. मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बम्बई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं. मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. हर तकरीर में भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है. लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है, इसके लिए मैं वाज़े करना चाहता हूँ तकरीर के शुरू में कि काफ़ी गलतियाँ होने वाली है उर्दू ज़बान में, तो आप इसको नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर का जो मकसद है उसे अगर आप ध्यान देंगे और गलतियाँ को नज़रअंदाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तकरीर का कुछ मकसद हल होगा इंशाअल्लाह. आज की इस तकरीर का मौजू है दावा या हिलाकत. पहले हम ये समझ ले दावत किसे कहते हैं, दावा या दावत किसे कहते हैं. हम लोग जो उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान जानते हैं, जब भी हम ये लफ्ज़ दावत सुनते हैं फ़ौरन हमारे दिमाग में बिरयानी या पुलाव आता है. दावत या दावा के मानी बिरयानी या पुलाव नहीं है. दावा के मानी है बुलाना, और दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं. और आज हम खाने के दावत के बारे में जिक्र नहीं करने वाले, हम जिक्र करने वाले हैं दावतुल इस्लाम, दीनुल हक, इस्लाम की तरफ बुलावा. आम तौर पे ये लफ्ज दावत जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, भले वो गैर मुसलमान हो या मुसलमान से बात कर रहा है,
اسے کہتے ہیں دعوت. لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں, جو صحیح لفظ ہے, جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں, ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت. کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے, اپنوں کو نہیں. گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی,